السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، اگر کسی پر قرض ہے تو کیا وہ پہلے قرض اتارے یا قربانی دے؟ تو اس سوال کا جواب سب لوگوں کے لیے یکساں نہیں ہے، بلکہ ہر کسی کے لیے اس کا جواب مختلف ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرض کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ قرض کی پہلی صورت یہ ہے کہ کوئی کاروباری شخص اپنی تجارت کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے قرض لیتا ہے، اور اس کا یہ معمول ہے وہ قرض دیتا رہتا ہے، آئی چلائی رہتی ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے قرض قربانی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، اور نہ ہی اسے قرض کو بہانہ بنا کر قربانی سے گریز کرنا چاہیے، بلکہ اسے قربانی کرنی چاہیے۔ قرض کی دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ذاتی ضرورت کے لیے قرض لیتا ہے، مگر اسے قرض لینے والے کی طرف سے مہلت مل جاتی ہے، ٹائم مل جاتا ہے، 1 سال کا ٹائم ہے، 2 سال کا ٹائم ہے، یا اسے قرض لینے والے نے کہہ دیا ہے کہ جب آپ کو سہولت ہو آپ واپس کر دینا۔ اب اسے امید ہے کہ اگر یہ قربانی کرتا ہے تو یہ وقت مقررہ پر قرض بھی ادا کر دے گا، تو ایسے شخص کو قربانی کرنی چاہیے، اور اپنے اس طرح کے قرض کو بہانہ بنا کر قربانی سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ قرض کی تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ذاتی ضرورت کے لیے قرض لیتا ہے، مگر اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، اس نے وہ فوراً ادا کرنا ہے، قرض لینے والے نے اسے مہلت نہیں دی، یا ٹائم دیا بھی ہے تو یہ ہے کہ آپ نے عید سے پہلے واپس کرنا ہے، قربانی سے پہلے واپس کرنا ہے۔ اب یہ شخص اگر قرض واپس کرتا ہے تو قربانی نہیں کر سکتا، اور اگر قربانی کرتا ہے تو قرض واپس نہیں کر سکتا۔ دونوں میں سے ایک کام کر سکتا ہے، تو یہ کون سا کام کرے؟ تو یہ شخص قرض واپس کرے گا اور قربانی نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرض کو واپس کرنا یہ فرض اور واجب ہے، جبکہ قربانی سنت مؤکدہ ہے۔ تو فرض اور واجب درجے کا جو حکم ہے اسے بہرحال ترجیح دی جائے گی، اور اسے مقدم رکھا جائے گا سنت مؤکدہ والے حکم پر۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ قرض کا معاملہ زیادہ سنگین ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ آپ کے سامنے جب کوئی جنازہ لایا جاتا تو آپ پوچھتے کہ اس پر قرض تو نہیں ہے؟ جیسا کہ سنن ابی داود میں، سنن نسائی میں اور مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک انصاری کا جنازہ لایا گیا، نبی علیہ السلام اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو آپ نے پوچھا علیہ دین، کیا یہ مقروض تو نہیں؟ تو بتایا گیا کہ اس پر 2 دینار قرض ہے۔ تو آپ پیچھے ہٹ گئے اور آپ نے فرمایا کہ صلو علی صاحبکم، اپنے ساتھی کا جنازہ تم خود ہی پڑھ لو۔ حتیٰ کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ 2 دینار اپنے ذمہ لیے، تب جا کر نبی علیہ السلام نے اس انصاری صحابی کا جنازہ پڑھایا۔ اور صحیح مسلم کی معروف حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یغفر اللہ للشہید کل ذنب الا الدین، اور دوسری روایت میں ہے کہ القتل فی سبیل اللہ یکفر کل شیء الا الدین، کہ اللہ تبارک و تعالی شہید کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے سوائے قرض کے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں یہ مثال تو ملتی ہے کہ آپ نے مقروض بندے کا جنازہ نہیں پڑھایا، پیچھے ہٹ گئے، مگر یہ مثال نہیں ملتی کہ آپ نے کسی ایسے شخص کا جنازہ نہ پڑھایا ہو جس نے قربانی نہیں کی۔ تو لہٰذا قرض کا معاملہ زیادہ سیریس ہے، زیادہ سنگین ہے۔ تو اگر ایسی صورتحال ہے کہ قرض فوراً واپس کرنا ہے یا قربانی سے پہلے واپس کرنا ہے، اور واپسی کی صورت میں وہ قربانی نہیں کر سکتا، اور وہ دونوں میں سے ایک صورت اختیار کر سکتا ہے، تو ایسے شخص کو قرض واپس کرنا چاہیے، اس امانت کو
اس کے مالک کے پاس لوٹانا چاہیے اور یہ قربانی چھوڑ دے تو انشاءاللہ اس پر کوئی حرج اور ملامت نہیں ہے۔ ایک چوتھی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ملازمت پیشہ ہیں، تنخواہ دار طبقہ ہے، بعض اوقات ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے جمع کہ وہ قربانی کا جانور خرید سکے، لیکن چونکہ ان کی تنخواہ آتی ہے اور ان کا ماہانہ مقرر وظیفہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ ان کو ملتا ہے اور وہ یقینی ہوتا ہے، تو ایسے حضرات کے لیے میری رائے یہ ہے کہ وہ قرض لے کر قربانی کریں، 20-25 ہزار 30 ہزار قرض اٹھائیں اور قربانی کا جانور خریدیں، اور بعد ازاں 2-4-6 ماہ میں وہ قرض واپس لوٹا دیں۔ چونکہ وہ واپس کر سکتے ہیں، ان کے لیے ممکن ہے، آسانی ہے، تو انہیں اس سنت پر عمل کرنے کے لیے قرض اٹھا کر جانور خریدنا چاہیے۔ اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں کہ جنہیں اس بات کی امید ہے کہ اگر ہم قرض لے کر قربانی کرتے ہیں تو ہم آسانی سے قرض واپس لوٹا دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو انہیں بھی اس سنت پر عمل کرنے کے لیے قرض لینے میں بھی کوئی جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس سنت پر عمل پیرا ہونے کے لیے ممکن حد تک جو بھی انسان کر سکتا ہے وہ اسے کرنا چاہیے۔ تو یہ ہر انسان کے لیے صورتحال مختلف ہے، تو یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے، تو جس کی جو سچویشن ہے، جو صورتحال ہے، وہ اسی کے مطابق معاملہ کرے گا، اسی کے مطابق وہ عمل کرے گا۔